کیا بڑی طاقتیں اصل میں جنگی ہتھیاروں سے بنتی ہے یا ان نظاموں سے جو ایک ہی وقت میں معیشت بھی چلاتے ہیں اور طاقت بھی پیدا کرتے ہیں؟ ناظرین، اکثر ریاستیں طاقت حاصل کرنے کے لیے الگ الگ شعبوں میں سرمایہ لگاتی ہے، مگر کچھ ریاستیں ایک مختلف راستے اختیار کرتی ہے۔ وہ ایسی ٹیکنالوجی بناتی ہے جو صرف ایک مقصد کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک ہی نظام صنعت بھی چلاتا ہے، فوج بھی مضبوط کرتا ہے، تجارت بھی بڑھاتا ہے اور ریاستی کنٹرول بھی گہرا کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ ہی دوہرا استعمال رکھنے والی ٹیکنالوجی ریاست کو صرف امیر نہیں بلکہ مستقل طاقت میں بدل دیتی ہے۔ اصل فرق یہ نہیں ہوتا کہ کس کے پاس زیادہ مشینیں ہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کون سا نظام ایک ہی وقت میں کئی میدانوں کو طاقت دے سکتا ہے۔ ایک ہی نظام ریاست کے کئی حصے کیوں بدل دیتا ہے؟ جب کوئی ریاست ایسی ٹیکنالوجی تیار کرتی ہے جو بیک وقت شہری اور عسکری دونوں شعبوں میں استعمال ہو سکے، تو اس کی ریاستی ساحت آہستہ آہستہ زیادہ مربوط اور مضبوط ہونے لگتی ہے۔ یہ اصل فرق صرف جدید مشینوں یا نئی ایجادات کا نہیں ہوتا، بلکہ اس نظام کا ہوتا ہے جو ایک ہی وقت میں کئی ریاستی ضرورتوں کو طاقت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر چپ سازی، مصنوعی ذہانت، سیٹلائٹ نظام، مواصلاتی ڈھانچے اور ڈیٹا نیٹ ورکس صرف کاروباری ترقی یا تجارتی منافع تک محدود نہیں رہتے، بلکہ یہی نظام معلومات جمع کرنے، صنعتی پیداوار بڑھانے، نگرانی بہتر بنانے اور دفاعی تیاری کو تیز کرنے میں بھی مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ریاست کو ہر نئے بحران یا خطرے کے وقت الگ الگ ڈھانچے کھڑے کرنے کی ضرورت کم پڑتی ہے، کیونکہ اس کے اہم شعبے پہلے ہی ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہی ربط ریاستی رفتار کو بدل دیتا ہے، فیصلے تیزی سے نافذ ہونے لگتے ہیں، صنعتی نظام جلد نئی سمتیں اختیار کر لیتے ہیں اور دفاعی تیاری معیشت پر بوجھ بننے کے بجائے اسی صنعتی طاقت سے توانائی لینے لگتی ہے۔ پھر معیشت اور سیکیورٹی دو الگ میدان نہیں رہتے، بلکہ ایک ہی مشین کے دو حصے بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ طاقتیں شدید دباؤ، پابندیوں یا عالمی بحرانوں کے باوجود جلد خود کو دوبارہ منظم کر لیتی ہے، جبکہ دوسری ریاستیں ہر نئے مسئلے پر ابتدا سے تیاری کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی پر انحصار ریاست کو کمزور کیوں کر دیتا ہے؟ جب کسی ملک کی بڑی صنعتیں بیرونی ٹیکنالوجی، درآمد شدہ مشینوں یا غیر ملکی سافٹ ویئر پر کھڑی ہو، تو اس کی طاقت بظاہر مضبوط نظر آنے کے باوجود اندر سے کمزور رہتی ہے۔ ابتدا میں ایسے نظام تیز ترقی کا احساس دیتے ہیں، کیونکہ بیرونی ٹیکنالوجی فوری رفتار، بہتر پیداوار اور جدید سہولتیں فراہم کر دیتی ہے، مگر وقت کے ساتھ یہی انحصار ایک خاموش کمزوری میں بدلنے لگتا ہے۔ ریاست آہستہ آہستہ اپنی بنیادی صنعتی صلاحیت کھونے لگتی ہے، کیونکہ تحقیق، ڈیزائن اور حساس تیاری کی اہم مراحل اس کے اپنے نظام کے بجائے بیرونی طاقتوں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ پھر معیشت کی رفتار مقامی صلاحیت سے نہیں بلکہ بیرونی رسائی سے جڑ جاتی ہے۔ اگر چپس، جدید مشینیں، حساس پرزے یا اہم سافٹ ویئر باہر سے آ رہے ہو، تو ہر عالمی تنازع، پابندی یا سیاسی کشیدگی براہ راست معیشت کے اندر خوف پیدا کرنے لگتی ہے۔ صنعتیں مستقبل کے بارے میں غیر یقینی کا شکار ہو جاتی ہے، سرمایہ کاری سست پڑنے لگتی ہے اور ریاست اپنے فیصلے مکمل آزادی سے کرنے کے بجائے اس رسائی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے جس پر اس کی پیداوار کڑی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ممالک بظاہر بڑی معیشت رکھنے کے باوجود عالمی دباؤ کے سامنے جلد محدود ہو جاتے ہیں۔ مستقل طاقت صرف اس وقت بنتی ہے جب ریاست اپنی اہم ٹیکنالوجی کو خود ڈیزائن کرنے، تیار کرنے اور وقت کے ساتھ بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ تحقیق اور صنعت کا تعلق طاقت کو خاموشی سے کیسے بدلتا ہے؟ بہت سی ریاستیں تحقیق پر بڑے وسائل خرچ کرتی ہے، نئی ایجادات بھی سامنے آتی ہے اور جامعات میں جدید منصوبوں پر کام بھی ہوتا ہے، مگر اصل مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہ تحقیق اپنی صنعتی طاقت میں تبدیل نہیں ہو پاتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں خاموشی سے طاقتور اور کمزور ریاستوں کے درمیان فرق پیدا ہوتا ہے۔ اگر جامعات، تجربہ گاہیں، نجی کمپنیاں، سرمایہ کار اور ریاستی ادارے ایک ہی سمت میں جڑے ہو، تو نئی ٹیکنالوجی صرف تحقیقی مقالوں یا محدود تجربات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ آہستہ آہستہ فیکٹریوں، مواصلاتی نیٹ ورکس، دفاعی نظاموں اور روزمرہ صنعتی ڈھانچوں کا حصہ بن جاتی ہے۔ پھر تحقیق الگ سرگرمی نہیں رہتی، بلکہ قومی طاقت کی پوری نظام کو رفتار دینے لگتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہی ربط نئی صنعتوں کو جنم دیتا ہے۔ ایک کامیاب ایجاد صرف ایک نئی مصنوع نہیں بناتی، بلکہ اس کے گرد مکمل ماحولیاتی نظام کھڑا ہو جاتا ہے۔ نئی مہارتیں پیدا ہوتی ہے، تربیتی ادارے بنتے ہیں، سرمایہ نئی سمت اختیار کرتا ہے اور چھوٹی کمپنیاں بڑی صنعتی سلسلوں میں شامل ہونے لگتی ہے۔ پھر ایک ٹیکنالوجی کئی دوسری صنعتوں کو بھی آگے بڑھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ ممالک ہر نئی تکنیکی لہر کے ساتھ مزید مضبوط ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تحقیق کو صنعت میں بدلنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، جبکہ دوسرے ممالک مسلسل تیار شدہ مصنوعات خریدنے تک محدود رہتے ہیں اور اصل کنٹرول کبھی ان کے ہاتھ میں نہیں آتا۔
دوہرے استعمال والی ٹیکنالوجی عالمی اتحادوں کو کیسے بدل دیتی ہے؟ آج کی دنیا میں بہت سے عالمی اتحاد صرف فوجی معاہدوں، سفارتی تعلقات یا مشترکہ بیانات پر قائم نہیں ہے، بلکہ ان کی اصل بنیاد ٹیکنالوجی تک رسائی اور تکنیکی انحصار بن چکی ہے۔ جس ریاست کے پاس حساس اور جدید ٹیکنالوجی ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ دوسروں کے فیصلوں پر خاموش اثر ڈالنے لگتی ہے۔ اگر کسی ملک کے مواصلاتی نیٹ ورک، ڈیٹا مراکز، نگرانی کے نظام، صنعتی مشینیں یا عام سافٹ ویئر ایک محسوس طاقت کے نظام سے جڑے ہو، تو اس ملک کی پالیسی سازی مکمل طور پر آزاد نہیں رہتی۔ وقت کے ساتھ اس کی خارجہ پالیسی، تجارتی فیصلے اور یہاں تک کہ سیکیورٹی ترجیحات بھی اس رسائی کو برقرار رکھنے کے دباؤ میں آنے لگتی ہے جس پر اس کی معیشت اور بنیادی ڈھانچے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے جدید دور میں عالمی دباؤ صرف تجارت یا مالی پابندیوں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ چپس، مصنوعی ذہانت، سافٹ ویئر، تحقیقاتی آلات اور حساس صنعتی نظاموں تک پھیل جاتا ہے، کیونکہ اصل طاقت اب صرف فوجی تعداد یا معاشی حجم سے نہیں، بلکہ اس صلاحیت سے جڑی ہے جو دوسروں کی تکنیکی نظاموں کو کنٹرول کر سکے۔ وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی محض معاشی برتری کا ذریعہ نہیں رہتی، بلکہ عالمی تعلقات کا بنیادی ہتھیار بن جاتی ہے۔ جو ریاست دوسروں کو اپنے ڈیجیٹل، صنعتی اور تکنیکی ڈھانچوں سے جوڑ لے، وہ بغیر براہ راست جنگ کی بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکتی ہے اور کئی ممالک کے فیصلوں کی سمت خاموشی سے بدل سکتی ہے۔ رفتار اور خود کفالت کے درمیان تعلق کیوں اہم ہے؟ کئی ریاستیں تیز ترقی حاصل کرنے کے لیے بیرونی ٹیکنالوجی، درآمد شدہ صنعتی نظام اور غیر ملکی ڈھانچوں پر انحصار کر لیتی ہے، کیونکہ اس راستے سے فوری رفتار حاصل کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ ابتدا میں ایسی ترقی بہت متاثر کن دکھائی دیتی ہے، صنعتیں تیزی سے بڑھتی ہے، جدید نظام جلد قائم ہو جاتے ہیں اور معیشت میں ایک ظاہری مضبوطی پیدا ہونے لگتی ہے، مگر وقت کے ساتھ یہی رفتار ایک خاموش کمزوری میں بدل سکتی ہے، کیونکہ اس ترقی کی بنیاد ریاست کی اپنی صلاحیت کے بجائے بیرونی رسائی پر کڑی ہوتی ہے۔ پھر جیسی ہی عالمی بحران، پابندیاں یا سیاسی کشیدگی سامنے آتی ہے، وہی رفتار اچانک رکنے لگتی ہے، پیداوار متاثر ہوتی ہے، سپلائی کے سلسلے ٹوٹتے ہیں اور ریاست کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے اہم نظام مکمل طور پر اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں تھے۔ دوسری طرف وہ ممالک جو ابتدا میں نسبتاً سست دکھائی دیتے ہیں مگر اپنی بنیادی ٹیکنالوجی خود تیار کرنے پر توجہ دیتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ زیادہ مستحکم طاقت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دوہرے استعمال والی ٹیکنالوجی میں یہ فرق اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں ایک ہی نظام معیشت، دفاع، مواصلات اور نگرانی جیسے کئی شعبوں سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک حساس حصے کی رسائی بند ہو جائے تو پورا ڈھانچہ متاثر ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے بڑی طاقتیں صرف تیز ترقی کے پیچھے نہیں بھاگتی، بلکہ ایسا خود کفیل نظام بنانے کی کوشش کرتی ہے جو دباؤ، پابندیوں اور طویل بحرانوں کو برداشت کر سکے۔ ریاستی نگرانی اور صنعتی طاقت ایک دوسرے کو کیسے بڑھاتے ہیں؟ جدید دور میں طاقت صرف زیادہ فیکٹریاں لگانے، زیادہ مصنوعات بنانے یا بڑی معیشت کھڑی کرنے سے نہیں بنتی، بلکہ اس صلاحیت سے بھی بنتی ہے جو معلومات کو مسلسل جمع، سمجھ اور کنٹرول کر سکے۔ جب کسی ریاست کے پاس ایسا تکنیکی نظام موجود ہو جو نقل و حرکت، ڈیٹا کے بہاؤ، مالی سرگرمیوں، صنعتی پیداوار اور مواصلاتی رابطوں کو ہر وقت دیکھ سکے، تو اس کی فیصلہ سازی آہستہ آہستہ زیادہ تیز اور زیادہ منظم ہونے لگتی ہے۔ پھر حکومت صرف بحران پیدا کرنے کے بعد رد عمل نہیں دیتی، بلکہ خطرات کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے ہی اپنی سمت تبدیل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہی صلاحیت ریاست کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تیار اور زیادہ مستحکم بناتی ہے۔ دوہرے استعمال والی ٹیکنالوجی یہاں خاص اہمیت اختیار کر لیتی ہے، کیونکہ اکثر وہی نظام جو شہری سہولت، ڈیجیٹل خدمات یا صنعتی انتظام کے لیے بنایا جاتا ہے، بعد میں نگرانی، داخلی کنٹرول اور دفاعی تیاری میں بھی استعمال ہونے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر مواصلاتی نیٹ ورک، مصنوعی ذہانت، ڈیٹا مراکز اور نگرانی کے نظام بیک وقت معیشت اور سیکیورٹی دونوں کو طاقت دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ ربط ریاست کو صرف زیادہ منظم نہیں بناتا، بلکہ اسے زیادہ پیشگو بھی بنا دیتا ہے۔ پھر ریاست بحرانوں کو اچانک حادثے کے طور پر نہیں، بلکہ ایسے دباؤ کے طور پر دیکھتی ہے جنہیں پہلے سے قابو کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید طاقت کا بڑا حصہ اب ہتھیاروں سے زیادہ معلومات پر کنٹرول سے جڑ چکا ہے۔ کیا مستقبل کی طاقت خام مال سے زیادہ نظاموں پر کڑی ہوگی؟ ماضی میں عالمی طاقت کو اکثر زمین، آبادی، قدرتی وسائل یا بڑی فوج سے جوڑ کر دیکھا جاتا تھا۔ جس ریاست کے پاس زیادہ معدنیات، تیل یا وسیع رقبہ ہوتا، اسے خود بہت مضبوط سمجھ لیا جاتا تھا، مگر جدید دور میں صرف خام مال یا قدرتی وسائل کافی نہیں رہے، کیونکہ اصل طاقت اب ان نظاموں سے جڑ چکی ہے جو ان وسائل کو قابل استعمال، قابل کنٹرول اور عالمی اثر میں تبدیل کرتے ہیں۔ اگر کسی ملک کے پاس قیمتی معدنیات یا توانائی کے ذخائر موجود ہو تو انہیں پروسیس کرنے، محفوظ بنانے یا جدید صنعت میں بدلنے والی ٹیکنالوجی نہ ہو، تو اس وسائل کا اصل فائدہ اکثر کوئی دوسرا ملک لے جاتا ہے۔ پھر وسائل رکھنے والا ملک سپلائر بن کر رہ جاتا ہے، جبکہ اصل طاقت اس ریاست کے پاس جاتی ہے جو ٹیکنالوجی، پیداوار اور عالمی تقسیم کے نظام پر قابو رکھتی ہے۔ یہی اصول مصنوعی ذہانت، توانائی، مواصلات اور ڈیٹا کے میدان میں بھی نظر آتا ہے۔ آنے والے برسوں میں وہ ریاستیں زیادہ اثر و رسوخ حاصل کرے گی
جو صرف وسائل جمع نہیں کرے گی بلکہ انہیں کنٹرول کرنے والے دوہرے استعمال کے نظام بھی خود تیار کریں گے، کیونکہ اب طاقت آہستہ آہستہ ان چیزوں سے ہٹ رہی ہے جو فوری نظر آتی ہے اور ان پوشیدہ ڈھانچوں میں منتقل ہو رہی ہے جو بیک وقت صنعت، سیکیورٹی، معلومات اور ریاستی کنٹرول کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ یہی خاموش نظام مستقبل کی عالمی طاقت کا اصل مرکز بنتے جا رہے ہیں۔ اب اس تجزیے کا خلاصہ سمجھتے ہیں۔ بڑی طاقتیں اکثر کسی ایک جنگ، ایک معاشی کامیابی یا اچانک فیصلے سے وجود میں نہیں آتی، بلکہ وہ آہستہ آہستہ ان نظاموں کے ذریعے ابھرتی ہے جو وقت کے ساتھ ریاست کے مختلف شعبوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتے ہیں۔ دوہرے استعمال والی ٹیکنالوجی اسی خاموش تبدیلی کا اہم حصہ ہے، کیونکہ یہ صرف نئی مشینیں، جدید مصنوعات یا صنعتی سہولتیں پیدا نہیں کرتی، بلکہ ریاست کے اندر رفتار، خود کفالت، نگرانی، صنعت، معلومات اور دفاع کو ایک ہی مربوط ڈھانچے میں باندھ دیتی ہے۔ پھر معیشت اور سیکیورٹی الگ الگ میدان نہیں رہتے، بلکہ ایک دوسرے کو مسلسل طاقت دینے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ ریاستیں شدید دباؤ، پابندیوں یا عالمی بحرانوں کے باوجود اپنی سم برقرار رکھتی ہے، جبکہ دوسری ممالک ہر نئی تکنیکی تبدیلی کے ساتھ مزید انحصار کا شکار ہوتے جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ اصل فرق صرف وسائل یا فوجی طاقت کا نہیں رہتا، بلکہ اس صلاحیت کا بنتا ہے جس کے ذریعے کوئی ریاست اپنی ٹیکنالوجی کو مکمل قومی طاقت میں تبدیل کر سکے۔ اگر ایک ملک اپنی صنعتی بنیاد، تحقیق، ڈیٹا، مواصلات اور دفاعی تیاری کو ایک ہی تکنیکی نظام سے جوڑ لے تو اس کی طاقت زیادہ مستحکم اور دیر پا ہو جاتی ہے۔ مستقبل کی عالمی طاقت شاید صرف فوجی تعداد، معیشت کے حجم یا قدرتی وسائل سے طے نہ ہو، بلکہ اس خاموش صلاحیت سے ہوگی جو ٹیکنالوجی کو بیک وقت معیشت، سیکیورٹی اور عالمی اثر و رسوخ میں بدل سکے۔ یہی فرق آنے والی دہائیوں میں مضبوط اور کمزور طاقتوں کے درمیان نئی لکیر کھینچنے والا ہے۔